پہلا فقرہ، پہلا لفظ مالک نے ارض و سماوات کی خدمت میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ موسم کی حدت اور شدت کیا ہے، کون تھکا ہوا ہے اور کون نہیں تھکا ہوا، جس بی بی کی تسبیح کے دانے بندے کو اللہ سے مشورے کے قابل بنا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جگہ کے مجلس پڑھنا ویسے مجھے نہیں آتا ہے، بطول کی مجلس میں جس کا مقدر جاگ رہا ہو وہ کبھی سو نہیں سکتا۔ جو بات سمجھ نہ آئے، طالب علمانہ گفتگو ہے، عالمانہ دعویٰ نہیں ہے، اس کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں ہر ایک بات کے پیچھے ایک تناظر ہے۔ چند جملوں سے اپنے ایمان کو مزید جگانے کے لیے تاکہ بارگاہ فاطمہ میں حاضری کے قابل ہو سکے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ کریں کہ نہ کریں تو استخارہ کیا جاتا ہے۔ استخارہ تسبیح میں کیا جاتا ہے۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مشورہ کرنا۔ جس بی بی کی تسبیح کے دانے گناہگار بندے کو اللہ سے مشورے کے قابل کر دیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ابھی بھی زیادہ بندے حیران ہیں، پریشان ہیں۔ میں پھر چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر توجہ فرمائیے تاکہ میں یہ فکر آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ پوری کائنات میں جس بی بی کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر آ کر خیرات مانگتے ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جس کی چوکھٹ پہ فطر اس کو پر ملے، جس کے دروازے پر نبیوں کے سلطان کو اجازت طلب کرنی پڑے، جس کے کوثر نامی حوض پر علی اور مصطفیٰ جیسوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہوں، جس کی جاگیر کا نام جنت ہو۔ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا نکاح کرو تاکہ تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے۔ بیوی محافظ ایمان ہوتی ہے، جو کل ایمان کے ایمان کی محافظ بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جانتے ہو تھوڑا تھوڑا بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جس کے نام کے وسیلے کے بغیر آدم کی توبہ قبول نہ ہو، نوح کی کشتی پار نہ لگے، موسیٰ کو طور تک رسائی نہ ہو، ابراہیم کی آگ گلزار نہ ہو، مصطفیٰ کو نسل نہ ملے، اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جس بی بی کی وجہ سے آج تک رسول اللہ کا نام باقی ہو اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جو قرآن سے بہتر ہو، نبوت سے اعلیٰ ہو، رسالت سے بڑھ کے ہو، اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو، اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ خاموشی تھکاوٹ کی وجہ سے ہے یا جملے پر یقین نہیں آیا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ کربلا گام شاہ میں اس عظیم الشان شہزادی کے ذکر میں ایک ادنا سے ذاکر حسین نے منبر سے کہا ہے فاطمہ کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ قرآن سے پوچھ لیتے اے اللہ کی کتاب تو بتا
یہ جو دعویٰ میں نے کیا ہے یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کعبہ کتنا پاک ہے؟ گرمی جسموں کو لگتی ہے، بطول کی محبت شریف ماؤں کی اولاد کو لگتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا جاگو تھوڑا سا، ایسے گردن جھکا کے نہیں۔ تمہیں اللہ نے اتنی عظیم ترین شہزادی کا نوکر بنایا ہے، اس سے بڑی عظمت کائنات میں ہو نہیں سکتی۔ قرآن سے پوچھو کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھو فاطمہ کتنی پاک ہے۔ قرآن نے کعبے کی پاکیزگی کے لیے کہا، ذات لم یزل لا یزال ابراہیم سے گفتگو کر رہی ہے، ارشاد ہوا ابراہیم طاہر بیتی، میرے گھر کو تو پاک رکھنا۔ کون کہہ کون رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے فرما رہا ہے؟ حضرت ابراہیم سے۔ کس کو پاک رکھنا؟ کعبے کو۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، کیونکہ ڈیوٹی جو ابراہیم کی ہے طاہرہ بیتی، میرے گھر کو تو پاک رکھنا۔ اب ایسے چپ چپ سنو، فاطمہ کتنی پاک ہے؟ ایک روز چادر میں بیٹھ گئے پنجے تن، اس کی آواز انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہیں پاک رکھوں۔ جسے کعبہ پاک رکھے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے اللہ پاک رکھے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ تو جتنی ابراہیم کی طاقت ہو اتنا کعبہ پاک ہے، جتنی اللہ کی قدرت ہو